پوچھا مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ جی میری بیوی ایک شیخ سے بیعت ہے اور جب وہ شیخ آتے ہیں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں اب 15 دن کے لیے آپ کی خدمت سے بری ہوں، نہ میں کھانا بناؤں گی نہ میں کچھ کام کروں گی، اور میں نے تو بس شیخ کی مجالس میں جانا ہے اور ان کی باتیں سننی ہے اور ان کی نصائح سننی ہے، اور 15 دن یا 10 دن وہ بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی، کبھی مجھے کھانا ملتا ہے کبھی مجھے نہیں ملتا۔ آپ بتائیں میری بیوی کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے ان سے یہ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا۔ اب مسئلے کا جواب کا عنوان انہوں نے دیا میری بیوی اور اس کے شیخ، میری بیوی اور اس کے شیخ، اور نیچے مسئلہ یہ لکھا کہ یہ میری بیوی کا پیر جب آتا ہے تو وہ اس کے بیانات سننے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے اور انہی کے جو ہے نا بیانات میں دن رات لگی رہتی ہے، اور مجھے نہ کھانا بنا کے دیتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، کہتی ہے میں 12-15 دن گھر سے بری ہوں، ذمہ ہوں۔ انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے پوسٹ کر دیا۔ اب جب مسئلہ انہوں نے پوسٹ کر دیا تو جو مخالفین تھے ان کو یہ مسئلہ کہیں سے مل گیا، انہوں نے یہ مسئلہ لیا اور مسئلے کے اوپر میرا نام لکھ دیا، شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی اور اس کی مریدہ، اور اس کو واٹس ایپ میں چلا دیا پورے امریکہ میں۔ اب ہمیں بھی کسی نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ میسج پڑ رہا ہے، ہم نے کہا بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مریدہ ہو کہ جو 15 دن اپنے خامند کو کہے کہ میں بری ذمہ ہوں، یہ چیز تو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو ہم تو خود کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری مریدہ عورت ایسی نہیں تھی۔ ہم نے اس شہر کے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے بھائی پتہ کرو ان مفتی صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ فتویٰ میرے بارے میں دیا ہے۔ تو جب اس نے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی آپ کے ذہن میں تو ان کا نام نہیں تھا، لیکن مخالفین نے ان کا نام لکھ کے اس کو پورے امریکہ میں پھیلا دیا ہے۔ تو دیکھا جو مطلب نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح جھوٹی خبروں سے مطلب نکال لیا کرتے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کتنوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ لفظ یاد کر لو، کیا نام ہے، کیا لفظ ہے؟ فتبینوا۔ چنانچہ جو علماء ہوتے ہیں وہ واقعی اس بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک مخالف صاحب تھے، اصل میں مخالفت تو تھی اس کو میرے بیٹوں سے کہ یہ کہیں مہد کو نہ سنبھال لیں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ مجھے اپنا نائب ڈکلیئر کر دیا جائے، اسی لیے اس نے یہ میسج بھی پھیلایا کہ جی ان کے بیٹے تو خلافت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اگر مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے 2 شہزادے دیے اور وہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں، اور تصوف و سلوک میں انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور ان کی زندگی پر میرا اتنا اطمینان کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی ذمہ داری اپنے سر قبول کی اور ان کو اجازت و خلافت دی، تو یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا۔ بھئی تم مامے لگتے ہو، تم کہاں سے آگے اٹھ کے بات کرنے والے کہ جی وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اب بچے بیان کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے جی اتنا اچھا بیان کیوں کر لیتے ہیں۔ بچے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے جی اتنا اچھا جماعت کو کیوں سنبھال رہے ہیں۔ انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا، ایک مفتی کو بھیجا، اسی مہد میں مفتی صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جی کہ میں ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں
اور وہاں تو آپ کے خلاف یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے یہیں بیٹھ کے مسجد میں اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے. کہنے لگے جی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان کی امامہ پوشی کروا دیں کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت کے نگران وہ بن جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میرے اپنے بیٹے ہیں اور اہل ہیں. اگر پہلی عمر میں چھوٹے تھے تو کوئی بات نہیں، اب تو چھوٹے نہیں، اب تو بڑے ہو گئے، اب تو اللہ نے ان کی صفات لوگوں پر بھی کھول دی، وہ اس قابل ہیں کہ وہ سنبھال سکیں تو وہ سنبھالیں گے. الولد سر لابی، تو میں کسی اور کو کیوں اپنا نائب بناؤں؟ تو پتہ چلا کہ یہ سارا جھگڑا جو تھا یہ وہ نائب بننے کا جھگڑا تھا، نہ بن سکے. اب ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت کے خلاف فتویٰ آ جائے، خانقاہ کے خلاف فتویٰ آ جائے، ان کا کام سرے سے بند ہو جائے. بھائی جسے اللہ رکھے اسے قوم چکھے، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، تم اس کام کو بند نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ اس خانقاہ سے قیامت تک اس فیض کو جاری فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر. اور دیکھو اللہ نے ابو بکر و عمر سے دین کا کام لیا یا نہیں لیا. میرا دل یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی دنیا میں میرے دو وزیر دیے ہیں، ایک میرا بیٹا حبیب اللہ اور ایک میرا بیٹا سیف اللہ. آپ دیکھنا اللہ ان سے دین کا کام لیں گے اور اللہ ان سے نسبت کی اشاعت کے لیے ان کو قبول فرمائیں گے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹوں پر احسان فرمایا، ان کو دین کی لائن پر لگایا اور میری زندگی میں اللہ نے ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حبیب اللہ کی عمر اس وقت 2 مہینے کی تھی، چھوٹا بچہ تھا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لے آئے تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حبیب اللہ کو تیار کر دو، میں حضرت کو پیش کروں گا. اس نے بچے کو کپڑے اچھے پہنائے، خوشبو لگائی. میں نے بیٹے کو اٹھایا اور میں حضرت مرشد عالم کے پاس حبیب اللہ بچے کو لے کے آیا. میں نے کہا حضرت اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. حضرت مسکرائے، خوش ہوئے اور حبیب اللہ کو ہاتھ میں لے کے حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ جب حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے پوچھا حضرت یہ خواجہ صاحب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تو خواجہ صاحب والے خاندان میں سے نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھو کبھی نسبت باپ سے چلتی ہے اور کبھی نسبت ماں سے چلتی ہے. اللہ نے اس کی ماں کو صدیقی خاندان میں پیدا کیا ہے اور خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی نسبت ماں کے ذریعے سے اس بچے کو مل چکی ہے. یہ بچہ 2 مہینے کا تھا جب مرشد عالم رحمۃ اللہ نے اس کو خواجہ صاحب کہا تھا. اب اگر میں اس خواجہ صاحب کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہوں نیکی کے اور میں نے تصدیق کر دی اور اس کو اجازت دے دی تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا پڑو اور تمہیں بعد میں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے اپنی جلد بازی کے اوپر. تو شریعت نے ہمیں فتبینوا کا لفظ فرمایا، اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنیں پہلے اس کی تصدیق کریں. جب تصدیق ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر اس بارے میں رائے قائم کریں، ورنہ ماسکنگ ٹیپ اپنے منہ پہ لگا کے اپنی زبان کو بند کریں. کوئی پوچھے بھی صحیح
کہے جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو زبان کھولے گا اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں بندہ جھوٹا بنے گا، غیبت کا مرتکب بنے گا اور اپنے لیے جہنم کا رستہ ہموار کرے گا. ہزاروں لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں. آپ بتائیے کہ مخالفین نے اس خانقاہ کے بارے میں کیا کیا منفی پروپیگنڈا نہیں کیا. آپ نے کبھی اس عاجز کی زبان سے کوئی لفظ سنا؟ میرے بھی اندر دل ہے، میرے بھی احساسات ہیں، میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں بھی کئی مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں، مگر کبھی میں نے اپنی زبان نہیں کھولی. کیوں؟ کہ میں نے اپنے بڑوں سے دین کو سیکھا. مجھے پتا تھا کہ میں کسی بات کے اوپر بات تب کروں گا جب موقع آئے گا. آج شریعت نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کو کھولوں، تو میں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے فتبینوا کے لفظ کے سامنے اپنی حقیقت حال کو کھول دیا. تو میں نے گویا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس معاملے کو سمیٹ دیا. لہذا آج کے بعد ایسے منفی پروپیگنڈے کو زمین میں دفن کر دیں. کوئی اگر بات کرے تو اس کے منہ کو بند کر دیں، اور اگر کوئی بندہ اپنا زبان بند نہ کرے تو آپ اس سے اپنا تعلق ہی چھوڑ دیں. ارادت شیخ سے ہوتی ہے اور محبتیں دوستوں سے نبھاتے پھرتے ہیں. اور جی فلاں سے میری دوستی تھی، اس نے مجھے میسج بھیج دیا تھا. بھائی کہاں گئی تمہاری دوستی؟ تم کتنے جو ہے وہ بغیرت بیٹے ہو جو اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرتے ہو. مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ سنیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے کتا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں حضرت مجدد صاحب کے. کیوں؟ کہ کتا وفادار ہوتا ہے، یہ مرید اپنے شیخ کا وفادار نہیں، یہ کتے سے بھی بدتر ہے. ہم نے ایک مرتبہ یہی مجدد صاحب کا کوٹ کسی محفل میں کہہ دیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا او جی وہ تو اپنے مخالفین کو کتا کہتے ہیں. بھائی میں نے نہیں کہا، میں تو مجدد صاحب کا قول نقل کیا ہے. بغیرت بیٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ واضح میں رکھیے، آج کسی کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے. کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا، فلاں کو تو نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا. اس وقت کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا. اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. ہم ایک عام انسان ہیں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ کوئی نہیں بند کر سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، اگر توبہ کر لے تو کوئی بندہ اس کی توبہ کے بعد اس کو دوبارہ ان ناموں سے یاد نہیں کر سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ کے کئی ایسے استاد تھے جو کسی وقت میں ڈاکو تھے، پھر توبہ کر لی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری کے استاد بنے. آج ان کا نام امام بخاری کے استادوں میں آتا ہے. تو توبہ کا دروازہ تو زندگی میں ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. مگر ان کا مقصد کوئی اصلاح نہیں تھی، ان کا مقصد تو جانشین بننا تھا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بس اب حضرت کا بھی پروپیگنڈا کرو. اس کو کہتے ہیں
کہ کسی کی پرسنالٹی کو مسخ کر دینا، تو جتنا کر سکتے ہو، اور ان کے اولاد کی بھی چنانچہ میسیجز بنائے حبیب اللہ کے بارے میں، سیف اللہ کے بارے میں، اور ان کو بھی نااہل کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی منشا چلے گی۔ اگر میرے آقا، میرے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں خواجہ صاحب، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سے نسبت کے اس کام کو ضرور قبول فرمائیں گے۔